بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق دے کہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، لیکن نفس شیطان یہ رمضان سے پہلے سے کچھ پروگرام بنا لیتے ہیں کہ امت کو رمضان میں کن کن ایسی چیزوں میں لگا دینا ہے تاکہ رمضان میں نفع اٹھانے کے بجائے بڑے بڑے نقصانات اٹھائیں۔ یہ اس لیے جیسے ہم رمضان آنے سے پہلے کچھ تیاریاں کرتے ہیں، ویسے نفس و شیطان مل کر بھی تیاری کرتے ہیں۔ ان تیاریوں میں ایک تیاری تو یہ بھی ہے، بہت سی ہے، لیکن اس وقت ایک مضمون ہے، اللہ کرے میں بھی سمجھوں اور صحیح بات ہے تو لوگ بھی سمجھ جائیں، اور غلط ہے تو نہ میں سمجھوں نہ کسی کو سمجھاؤں۔ رات کو جاگنے کا نظام۔ رمضان المبارک کی راتیں اللہ والے اللہ کی یاد میں جاگ کر گزارتے۔ بہت سے ہمارے اکابر جو دنیا سے گئے، اور کتنوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس میں سے بھی کچھ گئے اور کچھ موجود ہیں، کہ رات ایسی نورانی ایسی اچھی گزرتی تھی ان کے پاس کہ میرے جیسی دل کی اندھی آنکھ بھی محسوس کرتی تھی کہ چاروں طرف نور ہی نور برس رہا ہے۔ نماز میں ہے، تلاوت میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اور تھک گئے تو یہ کہہ کر لیٹے کہ سو رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں جگا دینا۔ لیکن ایسے بزرگوں کو دیکھا کہ کبھی جگانے کی نوبت نہیں آئی، جب ان کے قریب پہنچے تو اٹھ کر بیٹھ گئے، ہاں میں اٹھ گیا۔ اور کچھ ماحول بناتے تھے، اور کچھ ماحول بنتا تھا تو کچھ لوگ ایسوں کے پاس جمع ہو کر رات رمضان کی عبادت میں گزارتے تھے۔ تو شیطان نے بھی پروگرام بنا لیا ہے، کہیں فٹ بال ہو رہا ہے، کہیں والی بال ہو رہا ہے، کہیں کرکٹ ہو رہا ہے، کہیں کیرم ہو رہا ہے۔ رات کو ایسی واہیات چیزوں میں گزارا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ صبح میں دن میں سونے پر پڑتا ہے۔ نہ رات میں کچھ کمائی ہوئی، نہ دن میں کچھ کمائی ہوئی، رات بھی گنوا دیا، دن بھی گنوا دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے جن کو ایسی باتیں سن کر سمجھانے کے بعد سمجھ میں آنے لگی بات کہ ہم کو بدلنا ہے اور اپنی رات ہمیں غلط ڈھنگ سے نہیں گزارنا ہے، یا جلدی سو جانا ہے پھر بہت جلدی اٹھ جانا ہے، یا پوری رات اللہ کی عبادت میں لگانا ہے، جس کی جیسی مشغولی، جس کے جیسے حالات، جس کے جیسی صحت، جس کے جیسے عزائم۔ لیکن کرنے کے کام تو یہی تھے کہ یہ کیا جاتا، لیکن اس کے بجائے گھر میں کیرم کھیلا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی گھر کا ایسا فرد جو اللہ والوں کے پاس جا کر بدل رہا ہو، اور اس نے طے کر لیا کہ جلدی سو جائیں گے تاکہ جلدی سے اٹھ جائیں اور اللہ اللہ کریں، تو گھر والے اس کو تانا دے رہے ہیں کہ کہاں جاتا ہے، بگڑ رہا ہے، یہ کیا بدل گیا، یہ کیا ہو گیا، کبھی تو ایسا نہیں سوتے تھے، ابھی تم کو کیا عادت لگ گئی ہے۔ یعنی دین خراب لگنے لگا، رمضان کی عبادت کی راتیں خراب لگنے لگیں۔ رمضان میں ایک آدمی اچھی نیت سے سو گیا کہ میں سو رہا ہوں، اٹھوں گا تو پھر اللہ کی عبادت کروں گا، اور سو رہا ہوں تاکہ گناہوں سے بچا رہوں، ایسی بہت سی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو اس کا سونا اس ایمان والے کے گھر میں جہاں رات لہو و لعب میں اور غلط کاموں میں گزاری جا رہی ہو، اس کو یہ دینی اعمال برے لگ رہے ہیں۔ ایمان کی خیر منائیں، ایمان کی کسی سے پوچھیں، شریعت کے کھلے کھلے احکام کی حقارت اور اس کے خلاف کلام کرنا، اور غصے میں ایسے کلام کرنا جس سے آدمی ایمان سے بھی چلا جاتا ہے، یہ مصائب اور حالات ایمان والوں پر اس طرح سے نہیں آیا کرتے، اور آتے ہیں تو ایمان والے گھبرایا نہیں کرتے، بلکہ رجوع اللہ بڑھا دیتے ہیں، نہ کہ راتوں کو فالتو کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ اسی کا فساد ہے کہ دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی اور بے دینی اچھی لگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور پورا سال پوری زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کی یاد میں عافیت کے ساتھ گزار دے، اور نعمتوں کے ساتھ۔